حکم امداد سمرو بڑا حکم آیا ہے، بڑا فیصلہ ہے، اور فیصلہ ہے 9 مئی کے ملزمان کا۔ وہ ملزمان جو فوج کی تحویل میں ہیں، فوج کی حراست میں ہیں، جن کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان کو عید سے پہلے رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور حکم آیا ہے سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ میں ہی آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ہو چکی ہے، ایک ہونے والی ہے۔ ہو یہ چکی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس سے، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے ایک بار پھر اجلاس بلا لیا فل کورٹ، سپریم کورٹ کا فل کورٹ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا، یعنی آپ جب ویلاگ سن رہے ہوں گے تب وہ شروع ہو چکا ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ ختم بھی ہو چکا ہو۔ کل بھی اجلاس ہوا تھا، کل کے اجلاس کا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوا تھا، اور کل کے اجلاس کی ڈیولپمنٹ جو تھی یا اس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب کی ملاقات چیف جسٹس صاحب سے طے پائی۔ اب وزیر اعظم صاحب ممکن ہے کہ فوجی کمان کے ساتھ بھی ملاقات کریں۔ معاملہ ہے ججوں پر دباؤ کا، معاملہ ہے کہ کس طرح بینچز بنوائے جاتے رہے یا کس طرح فیصلے کروائے جا رہے ہیں، الزام یہ ہے، اور پھر کنونشن بلائے جانے کا مطالبہ بھی ہے۔ اور ایک افسوسناک، شرمناک واقعہ، بلکہ بغیرتی پر مبنی ایک انسانیت سوز سانحہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پیش آیا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ دیکھ کر، وہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے، اور جس طرح ایک خاموشی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک انسان، ایک لڑکی قتل کی جا رہی ہے، سانس اپنا گلا دبا کر، منہ پر تکیہ رکھ کر، 3 منٹ، اور 3 منٹ میں وہ وہاں پر آرام کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے، جیسے کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا، جس طرح نارمل کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہو۔ اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا سانحہ تو کوہستان میں بھی سانحہ ایسا ہوا تھا۔ بلوچستان کے متعلق ایک خبر آئی تھی کسی زمانے میں کہ جی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ کوہستان اور یہ جو سانحہ ہے اپنا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، مجھے ان میں کچھ ذرا برابر بھی فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن کوہستان کے سانحے نے معاشرے کا، سماج کا ضمیر نے جوڑ دیا تھا۔ یہاں پر بغیرتی کی حد تک بے حسی ہے، خاموشی ہے، ایک خبر ہے چھوٹی سی، آئی ہے اور چلی جائے گی، لیکن کوئی یہ سوچ نہیں رہا کہ اس طرح کے سانحات ہو کیوں رہے ہیں، اس طرح کے واقعات ہو کیوں رہے ہیں۔ اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا۔ ابھی کیونکہ جو معاملات ہیں وہ بڑے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے یا عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ابھی تک ان کو سچا پیار نہیں ملا، یعنی انصاف ان کو ہر جگہ سے مل رہا ہے، ریلیف ان کو ہر جگہ سے مل رہا ہے۔ ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں، مسلسل خبریں چل رہی ہیں کہ جناب وہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ 2 ہفتوں کے لیے بند کر دی گئی تھی سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، نہ صرف عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بلکہ تمام قیدیوں کے ساتھ، پنجاب کے مختلف جیلوں کے، جن جیلوں کو سیکورٹی تھریٹس تھے۔ اب ملاقات شروع ہو گئی تو 11-12 لوگوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ بیرسٹر گوہر ہیں، شعیب شاہین ہیں، شیر افضل مروت ہیں، اپنا فیصل جاوید ہیں، زرتاج گل ہیں، عمیر نیازی ہیں، اور اس طرح کے دوسرے لوگ۔ اب ملاقاتیں، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ 9 مئی کا، وہ فیصلہ بہت بڑا ریلیف ہے 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کو، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی اجے ثانی سچا پیار نہیں لبا۔ اور کیا ہوتا ہے سچا پیار؟ کہ بھائی عدالتیں آرڈر کر رہی ہیں کہ رہا کریں ان لوگوں کو۔ سپریم کورٹ نے کچھ دن پہلے 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منظور کر لی تھی اور رہا ہو گئے۔ ہاں، راولپنڈی کے جو ڈی سی ہیں انہوں نے پھر ان کا 16 MP کے تحت آرڈر جاری کر کے آج ان کو پھر گرفتار کروا لیا۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن عدلیہ سے جو انصاف یا جو ریلیف PTI کو مل رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی اپوزیشن کی جماعت کو نہیں ملا۔ اور یہ تو وکری ٹائپ کی اپوزیشن ہے نا، جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، کور کمانڈر ہاؤس جلایا، ان کو بھی اتنا بڑا ریلیف مل رہا ہے، اور اس کے باوجود پھر چرچا ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہوتی ہوگی۔ مداخلت والے معاملے پر میں ایک اور ویلاگ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس کافی ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے، لیکن ابھی کیونکہ کافی ساری جو اپنا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایک کے اوپر ایک، ابھی جب میں ویلاگ کرنے بیٹھا تو خبر آ گئی کہ الیکشن کمیشن نے اپنا KPK کے حوالے سے جو فیصلہ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اسپیکر مخصوص نشستوں پر جو نوٹیفائی کردہ جو ہے اپنا MPAs خواتین اور اقلیتی، ان کے حلف نہیں لے رہے وہ۔ اس پر الیکشن کمیشن میں مقدمہ تھا تو الیکشن کمیشن نے خبردار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر حلف نہیں لیا جائے گا تو پھر سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو ایک ہو نا کہ سیٹ خالی ہو، نشست خالی ہو، تو پھر تو الیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن ممبر بھی ہے، لیکن اس کو صرف حلف نہیں لیا جا رہا،
اس کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک بندہ رکن بھی ہو اور اس کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا جائے, تو یہ ظاہر دو الگ چیزیں ہیں. تو بہرحال اس پر بھی اب ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے. ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی 6 جج صاحبان کا خط, اور اس خط کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کی ملاقات میں صرف 6 جج صاحبان کے خط کا ذکر نہیں ہے, بلکہ اس میں جو عدالتوں کے اندر گورننس کے معاملات جو ہیں, جس میں عدالتیں رکاوٹ ہیں گورننس میں, یعنی ٹیکسیشن, وہاں عدالتیں رکاوٹ ہیں, ٹیکس وصول نہیں کرنے دے رہی ہوتی. کسی کا بہت بڑا بجلی کا بل ہے اور وہ چلا گیا عدالت میں, تو وہ معاملات, اور پلس میں ظاہر ہے یہ ججوں کا خط بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس معاملے پر بھی اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے مسلسل کہ جو ایجنڈا کا حصہ تھا کہ ججوں کا خط اور جو مداخلتیں ہیں یہ وہ سارا کچھ. طویل ملاقات ختم ہوئی, اور ملاقات ختم ہونے کے بعد پھر اب خبر یہ آ گئی تھی کہ جناب 4 بجے, ابھی میں جب بات کر رہا ہوں تو ابھی 3:45 بج رہے ہیں, تو 4 بجے فل کورٹ اجلاس چیف جسٹس کی صدارت میں ہوگا. کل بھی ہوا تھا, 17 جج صاحبان اس میں شریک ہوئے تھے. اب وہ جو پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے نا, میں اس پر آنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور اس کے خلاف اپیل آئی تھی, اور اپیلوں پر انٹرا کورٹ اپیل, اور اس اپیلوں پر سپریم کورٹ نے عدالتوں کو مشروط اجازت دی تھی کہ آپ مقدمات سنیں لیکن ٹرائل کریں, لیکن سزائیں اس اپیلوں کے حتمی فیصلے تک آپ نہیں سنا سکتے. تو اب سوال یہ تھا, اور پچھلے دنوں میں نے آرٹیکل جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے لکھا تھا بڑا ویلڈ تھا, انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ اس معاملے کو نپٹائے تاکہ وہ لوگ جن کو کم سزائیں ہونی ہیں وہ تو رہا ہو نا. مطلب کسی کو 6 ماہ ہونی ہے, کسی کو سال سزا ہونی ہے, کسی کو 1.5 سال, کسی کو 2 سال, تو پتہ تو چلے. ورنہ وہ حوالاتی کے طور پر فوجیوں کی تحویل میں ہے, فوج کی تحویل میں ہے, تو نہ سزا یافتہ ہیں نہ بے گناہ ہیں, بیچ میں لٹک رہے ہیں. تو یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا, یہ حوالاتی والی, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, بڑی اذیتناک ہوتی ہے. کام تو اچھا نہیں کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے. 105 لوگ جو جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھوک بجا کے پراپر تحقیقات تفتیش کے بعد ایک ایک چیز دیکھنے کے بعد کہ ہاں یہ لوگ ملوث تھے, صرف نعرے لگانے میں نہیں, جلاؤ گھیراؤ کرنے میں, حملے کرنے میں, اکسانے میں, جو لیڈ کر رہے تھے, جس طرح حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی, بیرسٹر حسان, ان کے لیے تو ان کے والد کہتے ہیں کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بیٹے نے نہیں کیا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بطور ملزم بھی اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے, اور یہ ڈیمانڈ کوئی ناجائز نہیں ہے, غلط ڈیمانڈ نہیں, بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. تو اس طرح کے ملزمان کے لیے بڑا ریلیف آیا ہے. سپریم کورٹ نے آج سماعت ہوئی ہے, اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ عید سے قبل 20 افراد کی رہائی ہو سکتی ہے, ایسے 20 افراد جن کی سزائیں کم ہوں گی. تو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جی ان کا ذرا فہرست فراہم کریں, تو اٹارنی جنرل نے کہا ہم فہرست تو اس طرح نہیں دے سکتے جب تک عدالتیں فیصلہ نہیں دیں گی. اگر آپ اجازت دیں عدالتیں وہ فیصلے سنا دیں تو پھر جن کی کم سزائیں ہیں, جو 1 سال کی سزا ہوگی جس کو, تو وہ تقریباً بھگت چکے ہیں, تو تھوڑی سی رعایت دے کے ان کو عید سے پہلے چند روز پہلے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ان کو رہا کر دیں. تو نے کہا ٹھیک ہے, آپ اجازت دے دیں, ہم اس طرح کے جو فیصلے, جو محفوظ فیصلے ہیں وہ ہم سنوا لیتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں کہ اناؤنس کر دیں فیصلے. تو یہ بڑا ریلیف ہے. سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے, آپ ان کو سزا دیں, ان کی سزاؤں کا فیصلہ کر لیں جو عید سے چند روز پہلے تک کچھ رعایتیں لے کر رہا ہو جائے. تو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ان کو سزا سنائی جائے گی. دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ اپیلوں میں بھی جا سکتے ہیں, اور پھر وہ آرمی چیف ان کو رعایت بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ براہ راست آرمی چیف کی طرف جائے گا. اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سزائیں ہوں گی ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ اوپر کی عدالت یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوگی. تو لیکن بہرحال جن کی سزائیں کم ہیں, عدالت نے کہا ہے کہ جن کی سزائیں یعنی جن کے جرائم اتنے نہیں ہیں, اور جو قانون کے مطابق جو 1 سال یا 1 سال کے اندر کی سزا جن کو مل سکتی ہے, تو ان کو سزا سنائیں تاکہ وہ عید تو گھر میں جا کر کریں. تو یہ بڑا ریلیف تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جنہوں نے ہارڈ کور کرائم کیا, جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے. لیکن سنیں گے تو وہ کہیں گے حالے سے ابھی ہمیں سچا پیار نہیں ملا. پتہ نہیں بہرحال کیا ان کو انصاف کہاں سے اور کیا انصاف ملنا چاہیے ان کو. اب چیف جسٹس کے ساتھ جو تصویر ہے وزیر اعظم کی ملاقات جو ہے, تصویر نہیں ملاقات کی, اس پر بھی شور ہو رہا ہے. اس پر بھی اب پرانا ماضی کھنگال کر لوگ لے کر آئے. اچھا جی, اگر آپ کے چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں
وہ ڈیم فنڈ کی تقریبات میں جا کر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر تقریر بھی کرے، ان کے مخالفین کو للکارتے بھی پھرے اور وزیر اعظم جو ہر دوسرے دن ملاقات بھی کرے تو وہ ٹھیک تھے۔ یہ اگر قانونی اور آئینی معاملات پر اور اتنا سنگین معاملہ جو ہے ججوں نے خط لکھا ہے، اگر اس میں وزیر اعظم اور آرمی اپنا چیف جسٹس بیٹھ جائیں تو وہ غلط ہے۔ یعنی ثاقب نثار جو کرے ٹھیک تھا، اور یہ چیف جسٹس اگر آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے اگر امور آگے بڑھائیں تو وہ غلط ہے۔ تو عجیب و غریب قسم کی یہ نفسیات ہے اپنا تحریک انصاف کی اور ان کے اپنا لوگوں کی۔ تو یہ معاملہ جو ہے اب جو ریلیف والا، یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ریلیف ہے، پھر بھی وہ چیخ رہے ہیں، پھر بھی وہ چلا رہے ہیں۔ تو اچھا، اب جو اگلی چیز ہے نا وہ ٹوبہ ٹیکسنگ والی۔ اب یہ واقعہ ہوا، اڑوس پڑوس میں خبر ہو گئی، میں نے ویڈیو پوری دیکھی ہے، 3 منٹ کی ویڈیو ہے، اور میں ظاہر ہم یہاں پر شیئر نہیں کر سکتے ویسے بھی اخلاقی طور پر بھی، اور دوسرا کاپی رائٹ کا ایشو، لیکن کاپی رائٹ کا ایشو نہ بھی ہوتا تو بھی یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے تھے یہ، یا مطلب کوئی جو یوٹیوب کی یا جو اگر وہ گائیڈ لائنز جو ہوتی ہے نا ان کے مطابق ان کے اگینسٹ نہ بھی جا رہی ہوتی تو بھی ہم یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے منظر کشی جو ہے نا وہ دردناک، وہ آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے چارپائی پر، اور ایک بندہ چارپائی پر کسی کے منہ پر ہاتھ رکھ کے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اور چارپائی پہ موت کا سکوت ہے، باقی کسی کوئی مار رہا ہو نا تو ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے نا تو پھر، لیکن بہرحال وہ 3 منٹ تک، اور ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، جو ویڈیو بنا رہا ہے، اور ایک بیچ میں ویڈیو میں ایک خاتون بھی نظر آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ جو بندہ چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے براؤن کپڑوں میں، مطلب بڑی عمر کا، وہ ویڈیو بنانے والے سے بات کر رہا ہے، وہ چپ کر جا، انہیں پتہ لگ جائے گا، وہ چپ کر جا۔ اس کو کوئی بار بار فون آ رہا ہے تو اس کو فون سے منع کر رہا ہے کہ نہ کر، کسی کو پتہ لگ جائے گا، اور پتہ ہے کہ وہ ویڈیو بن رہی ہے۔ اب وہ 3 منٹ تک وہ بندہ دبا رہا ہے، منہ کے اوپر تکیہ رکھ کر دبا کر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر 3 منٹ کے بعد وہ وہاں سے، یا کوئی 2.5 منٹ کے بعد وہاں سے ہٹتا ہے، اور ایک چہرہ نظر آتا ہے جو مر چکا ہوا ہے، لڑکی کا چہرہ۔ اور وہ بندہ جو چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے بڑی عمر کا، وہ قتل کرنے والوں کو پانی کی بوتل پیش کر رہا ہے، جیسے بہت بڑی مزدوری کی ہو، بہت بڑی محنت کی ہو، بہت بڑی جفاکشی کی ہو قاتل نے، اور اس کو وہ پانی پیش کر رہا ہے، اور وہ پانی پی رہا ہے۔ یہ ویڈیو منظر یہاں پر آ گئی۔ واقعہ کچھ یہ بتایا جا رہا ہے، بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، ٹوبہ ٹیکسنگ کا ایک گاؤں ہے آلو والا، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں لڑکی جو ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ الزام لگایا تھا، اپنی بھابھی کو بتایا تھا۔ اب اس جو مقتولہ ہے اس کے ایک اور بھائی بھی سامنے آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ کیا ہے سارا کچھ، میرے اپنے بھائی نے اور باپ نے۔ اور وہ یہ ہے کہ جی وہ پہلے میں سمجھا کہ غیرت کے نام پر، جو ہمارے ہاں بغیرتیاں ہوتی ہیں نا، غیرت کے نام پر بہنوں کو مار دو، بیٹیوں کو مار دو، بیویوں کو مار دو، کسی کو بھی مار دو، اور غیرت کا، اب ہماری غیرت جاگ گئی تھی۔ سارا دن لڑاتے ہیں مرغے، عورتیں کرتی ہیں محنت، اور اگر پھر وہ عورت اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہے، بیٹی ہو بہن ہو، تو کما کے کھلائے تو وہ ٹھیک، مرضی کی زندگی گزارے تو کلاڑیاں نکال لیتے ہیں، بندوقیں نکال لیتے ہیں، غیرت جاگ جاتی ہے جناب، عجیب و غریب۔ تو بہرحال وہ بتا یہ رہے ہیں، شرمناک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بچی کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ، بیٹی اور بہن کے ساتھ زیادتی کرتے رہے تھے، وہ اس نے اپنی بھابھی کو بتا دیا تھا، اور یہ معاملہ دبانے کے لیے انہوں نے قتل کر دیا۔ اور پھر بی بی سی جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ علاقے کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اڑوس پڑوس کے گاؤں کو، کہ یہ اور اچانک رات کو دفنا دیا، یہ کہہ کر کے ہیضہ ہو گیا تھا بچی کو۔ اڑوس پڑوس میں پتہ تھا، لیکن کوئی بھی آگے بات نہیں نکال رہا تھا۔ پھر کسی مخبر نے یہ بات نکالی ہے، پھر پولیس نے انویسٹیگیشن کیا ہے، پھر پولیس نے وہ اپنا پوسٹ مارٹم کے لیے قبر بھی دوبارہ کھو دی، یہ وہ سارا کچھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بچیاں کوہستان میں، انہوں نے کسی شادی کی تقریب میں، کوئی آپس میں فیملی کے اندر جو ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ٹریڈیشن سے، ہماری سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، ہماری جو شادی میں اپنا ہوتا ہے نا، خواتین مرد ایک ساتھ لڈیاں ڈالتے ہیں، ایک ساتھ بھنگڑا ڈالتے ہیں، ایک ساتھ جھومر ڈالتے ہیں، ہمارے ڈانس کے نام ہے سارا کچھ ناچ گانا ہی۔ تو گدھا ڈالتی ہیں عورتیں، اور مرد بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، تو بچیاں جو ہے وہ مار دی گئی تھی۔ پھر لڑکے نے اسلام آباد آ کر انکشاف کیا، اس لڑکے کے خاندان، اس کے بھائیوں کو مار دیا گیا تھا۔
لیکن اس وقت سوسائٹی ذرا ہل گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک واقعہ ہوا تھا بلوچستان میں، کسی سینیٹر نے ایم این اے نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی یہ تو ہماری روایت ہے کہ ہم بچیاں زندہ درگور کر دیتے ہیں خیرات کے نام پر. اس پر بھی سوسائٹی ہل گئی تھی. اس واقعے پر مجھے کوئی اتنا بڑا وہ نہیں نظر آ رہا کہ جب ویڈیو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ خاموشی کے ساتھ گھر کے افراد کے سامنے ایک بچی کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. وہ ویڈیو دیکھیں، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسانوں کا معاشرہ ہے کہ دنیا اب چرند پرند کے لیے پاگل ہوئی جاتی ہے کہ ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی جان کی حفاظت کرنی ہے. قوانین بنے ہوئے ہیں دنیا میں. سڑک پار کرتے ہوئے پرندے کسی بطخ کو یا کسی ہرن کو یا کسی جاندار کو سڑک پار کرتے ہوئے اگر کوئی گاڑی نہ رکے تو اس کو بھی چالان کر دیا جاتا ہے دنیا میں. یہاں بچیاں قتل ہو رہی ہیں، سوسائٹی میں خاموشی ہے. اس کمرے کے اندر جتنی خاموشی تھی نا، مجھے اس سے کہیں زیادہ سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر بے رحمانہ، بہیمانہ، بے حسی کی اور بغیرتی کی خاموشی نظر آ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.